مولانا محمد اکرم نقش بندی محمدی جو آپ کو سوہا ذکر سنے سے تسا ذوقرا نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والمجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مكين الرؤوف الرحيم مرتبہ اچھی آواز تشریف بلند آواز اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة ذرا آواز نہ بولو اچھی آواز نہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ انتہائی اختصار دے نال بلا تمہید متعدد علماء اعظام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات اپنے اپنے انداز دے اندر اللہ دے یار دی تعریف کریں دے پیار۔ یہ بندہ نچیز نے بھی کلام پاک دا آغاز سورۃ الضحیٰ کو شروع کیتے ہیں۔ اج دی یہ مقدس نشست ساڑے لخت جگر ساڑا پتر ساڑا بیٹا محمد بلاول اور میرے چھوٹے بھائی محمد سجاد دی اہلیہ دی کل خانی مجموعی طور دے ہوتے کیتی گئی ہے، جاری و ساری ہے۔ دعا کرے سو رب کائنات روحیں کو اپنی رحمت اور اپنا سایہ عطا فرماوے، اور جیری جات ہوئی
نگاہ بنیے اللہ اون جا تک انہاں دی قبر کو کشادہ فرماوے۔ ضمناً میں ایک گال بچ آ گئی ہے تو میں عرض کرنا بھی ہاں، اکثر دعا منگتے ہیں نا تو آتے ہیں اے اللہ ان قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما۔ گل سمجھ آندی پئی؟ اکثر دعاواں دے اندر علماء مشائخ اولیاء اے اللہ حد نگاہ تک ان قبر کو کشادہ فرماوے۔ سوال ہے کہ نگاہ تیڈی یا میڈی یا او بزرگ جرا دعا منگدا بیٹھے اون دی نگاہ یا ولی دی نگاہ یا نبی دی نگاہ یا جرا قبر دے وچ گیا پہ وہ بھی زندہ ہے حیات قبر اچ، صرف مکان بدلے جا بدلیے۔ حضور فرمائے الموت جسر، موت ایک پل ہے، پل تو بندہ گزر کے اروار تو پار ویندے تے پار تو اروار آندے۔ اے او پل ہے جتھاں ونجن دا سلسلہ جاری ہے تے آمن دا کہن ہے۔ او شہر بہت وڈا جگو عالم برزخ بھی آکھیا ویندے، عالم آخرت ہی آکھیا ویندے۔ موت پلے تے ای پل دو اتو لنگ کے بندہ عالم برزخ وچ پہنچ دے تے او بندے کو نبی دی زیارت دی۔ توجہ ہے اچھی آواز میں بڑی نقطے دی گال کرے دا پیا شاید تساں نہ سنیا ہو۔ میرے مرشد دعا منگن تے فرماون اے اللہ حد نگاہ تک قبر کو کشادہ فرما۔ یہ حد نگاہ تو مراد کیا ہے؟ کیونکہ ساری نگاہ تا دنیا چینا اسد نہیں دے دے پہنا کہ قبر دے اندر او صاحب قبر دی نگاہ کیری جا کے ان نگاہ تو مراد جے کو لاہ دے اندر اسا سمائے قبر دے اندر او بندہ مراد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مفتی صاحب۔ نگاہ میں جو فرق ہوتا کہیں دی نگاہ قریب تک دور تک کہنی اور کہیں دی نگاہ پرے تک تے دور تک کہنی۔ اینکاں جتھے میں نا بنوینن لو نمبر 4 نمبر اور بعض بغیر اینک تو 80 سال 100 سال عمر تھی نہیں میرے بزرگی جو بیٹھن تھے کوئی اینک کہہ نہیں، ابے سے ہوئے بیٹھن تھے کوئی اینک کہہ نہیں، ایویں پیر سے ہوئے بیٹھن کوئی اینک کہہ نہیں۔ اچھا بعض اونچا دیکھو 10 سال دی عمر ہے، بعض دی 14 سال دی عمر ہے، چشمہ لائی والے ہے نا سر۔ ایک 100 سال دی عمر دا ہے تے چشمہ کہہ نہیں، ایک 10 سال دی عمر دا ہے چشمہ ہے۔ ایک دی نگاہ اتھائیں دیوار تاکے، بے دی نگاہ روڑ تاکے، بے دی نگاہ بکڑے تاکے، بے دی نگاہ رلحانی تاکے، کہیں دی نگاہ مدینہ طیبہ تاکے، کہیں دی نگاہ تلے پاک سرا تاکے، کہیں دی نگاہ عرش مولا تاکے۔ نگاہ میں فرق ہے، نگاہ فرق بالکل۔ تے جیرا قبر وچ گیا پہ جیرے قبر وچ گئے پن انہاں دی نگاہاں وچ فرق ہے۔ جیرا قبر وچ گیا پہ یا گئے پن آدم علیہ السلام تو رکھ کے ای ویلے تک
یا اج تو بعد تا قیامت موت کا سلسلہ تو روک نہیں سکتا. بالکل بالکل. کچھ کو قبریں اپنے ہاتھاں نال دفنائی بیٹھے ہیں ول کچھ ساکو دفنے سن. اس سلسلہ تا قیامت جاری راسی. جیوے دنیا دے اندر نکاح وچ فرق ہے ایویں قبر دے اندر جیرے کے بن انہاں دے نکاح دے اندر فرق ہے. واہ مفتی صاحب کیا بات. دنیا چ نگاہ کم تھئی ہے تے لاڑے پہنچ گیا ہے ہاسپٹل وچ تے اتھاں ون کے اساں چیک کرائے تے نگاہ بن گئی ہے تے تیز تھی گئی ہے. جی انہاں بیا نہیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تو کوئی ڈراپ چا دیتے او چا پاتے تے نگاہ سیٹ تھی گئی ہے. کہیں کوڑا سرما چا استعمال کیتے تے نگاہ سیٹ تھی گئی ہے. تے کوئی رات کو ستے تے ترائے سلایاں ایک کاکچ تے دو ایک کاکچ پاک سامپے این نظریے نال میرے نبی دی سنت حضور فرمائے تیرا این طریقے نال رات کو سرما پاک سمسی انہیں اکھی خراب کہنا تھی سن. جے این نظریے نال پاک سامگے تے بل اکو عمر بھاوے 100 تو 150 سال ملیے اندی نگاہ کم کہنا تھی سن. اپنی ذہن دی گال ہے. ایک سرما آخرت ہے جرا نگاہ کو قبر دے وچ بندہ ویندے اتھا نگاہ تیز تھی ویندی. بزرگوں ذرا توجہ ہے. ایک سرما ایسا ہے جرا دنیا چی کم ماندے قبر چی کم ماندے اور قبر دے اندر نگاہ کو تیز کریں دے. جائے دنیا جو سرما استعمال کیتے قبر چودی نگاہ اتنی زیادہ تیز تھی ہے. اور سرما کہہ رہا ہے دنیا دے اندر جتنے نیک عمل کرے سے تیری آخرت دی نگاہ اتنی تیز تھی سی. نہیں ہے توجہ. یہ نماز آخرت کا سرما ہے. روزہ آخرت کا سرما ہے. قرآن کی تلاوت آخرت کا سرما ہے. درود شریف پڑھنا آخرت کا سرما ہے. تسبیح و تحلیل پڑھنا آخرت کا سرما ہے. تہجد کی نماز پڑھنا آخرت کا سرما ہے. عمرہ کرنا آخرت کا سرما ہے. حج کرنا آخرت کا سرما ہے. راتی کو جاگ کے اپنے رب کو منانا آخرت کا سرما ہے. جائے دنیا دے اندر جتنا زیادہ رب کو منائے قبر وچ اونی نگاہ اتنی زیادہ تیز تھی. قبر یار جٹا کی تقریر ہوندی ہے میری فورم اور کہیں نہیں ہوندی. توجہ ہے. اساں آگیا اللہ اندی قبر کو حد نگاہ تک یعنی جیرا سکتا پہ قبر اندی نگاہ جتھا تک بننے قبر کو کشادہ چکر بل جتنا گوڑ اتنا مٹھا. کہیں دی نگاہ وال قبر تو باہر نہیں ویندی. اتھائی دیواراں تک روک ویندی. عمل ہووے تے نیک ونجے. عمل سارے کو نیک ہووے تے ول نگاہ اگا ونجے. جائیں جتنی عبادت کیتی ہے قبر وچ اندی نگاہ اتنی تیز تھئیے بل جتھا تک نگاہ وہ مران والے دی قبر دے وچ جتھا پہنچیے اللہ کیونکہ ماہر ولی دعا کھڑا منگ دے یا کوئی بزرگ دعا کھڑا منگ دے اللہ اندی نگاہ تک اندی قبر کو کشادہ کر دے. بعض اوقات اساں ٹی وی چلاؤں یا موبائل چلاؤں نیٹ ورک دا رولا آویندے. حالانکہ موبائل ہوندا ٹھیک ہے ٹی وی ہوندی ٹھیک ہے بس ذری انٹینے کو
ہلاونا پوندے ذریعے کے ہلاونا پوندے یا کاریگر کو سد کے دکھاونا پوندے جلے او بالکل لہراں دے اتے ون ٹکراں دے ول اوہ موبائل نیٹ ورک کم کریندا پیاوندے ایڈو بندہ باہو دعا منگ دے جے کوئی جھریاں مریاں سامنے ہوویں تے نگاہ وچ کمزوری ہووے ایڈو ولی یا اللہ دا بندہ دعا منگ دے انہوں نیٹ ورک تیل تھی میں دے نگاہ جتھا ہو دیے اتھائی آخر دیے ون جا توڑی اللہ انہی قبر کو وسیع کر دے اچھی آواز لاکھ سے یار سبحان اللہ مانا نکا جی سوال ہے نکا جی اچھی آواز لاکھ سبحان اللہ پاک لوگوں دا نام گھننا نال دل پاک تھندن لوہ لوہ دے زنگ چڑھ منجن تا آدن ریک مار مارو صاف تھی وسائے جے گناہگار دلیاں کو دھومنے نا تول نیک لوگاں دا ذکر کر اے ریگ مار ہی تیرے دل کو صاف کر دے میرا ایک سوال ہے جمعہ پڑھ دے ہیں مولانا صاحب کتنی خطبے پڑھ دے بلا خطبہ ہوندہ ہی کوئی درمیان اچھ وقفہ میں جے ٹک لاغنا دے ہے نا اچھا خطبہ پہلا پڑھ کے امام ایک منٹ کی تے بائے تھے دے وال اٹھی کے شروع جا کریں دے میں پوچھدا فی رکعت تراوی بندہ پڑھ دے تے نہیں تھکدا ہے ڈیڑھ سپارہ منزل دا پڑھ دے تے نہیں تھکدا ترائی منٹ تا خطبہ ہوندے تے ڈیڑھ منٹ بعد مولانا صاحب تھک ویندے ول باندھے باہے کے وال اٹھ دے اٹھی کے وال شروع کریں دے حضور فرمایا جیرا اے خطبے دے درمیان وچ مولانا صاحب باندھے نا اوہی وچ تے اگوں جتنے بیٹھے اوہی وچ انہی ٹائم دے وچ جیری دعا منگسی او دعا اللہ قبول کرے سی یار میں گال صاف کراں او اٹھے خطبہ شروع کیتے سی حمد پڑھی سی اللہ نہیں فرمایا این وقت دعا قبول کرے سی سبحان اللہ واہ صحیح واہ سبحان اللہ بے شک اچھا دوجے خطبے صحابہ کرام دا نام گدے اہل بیت کا نام گدے خلفاء اربع و راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام گدے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا نام گدے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما انہا کا نام گدے سیدنا صدیق اکبر عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور دے عم پاک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گدے حضور نے نہیں فرمایا اول ثانی انچ کوئی وقت نا جیرا پڑھن والا وقت ہی اندے چ کچھ پڑھیا نہیں ہوندا کچھ نہیں پڑھیا ویندا چھڑا پاونا پوندے چپ کر کے باہی تھی تے ون اٹھی کھڑ حضور فرمایا جیرا چپ کر کے بیٹھے نا ای ٹائم دے اندر بندہ جیڑی دعا منگے اللہ قبول کرے ناراض نہیں بیٹھے بیٹھے اچھی آواز رکھو سبحان اللہ وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے حضور خطبہ دے دے کھڑے ہیں حسین پاک تشریف لینا ہے خطبہ دے دے کھڑے ہیں حضور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
تشریف گننا تے جلے آئے نا آخری صف تے پیر اڑیا تے ٹھائے پہ باہر نا توجہ ہے بزرگو پیر ذریعے کی میں صف نال اڑیا نا تے ٹھائے پہ تے جلے حالانکہ خطبہ واجب ہے. اچھا یہ مسئلے دی گال ہے حق نواز علامہ صاحب معلومات کافی رکھے ہیں. مسئلے دی گال ہے مسئلے دی خطبے دے دوران اگر کوئی بلیندہ بیٹھے نا ان کو اشارہ کر کے نہیں آگ سکتے چپ کر فقہ دا مسئلہ ہے. خطبہ سننا اتنا واجب ہے. زبان نال تو دور دی گال ہے کہ بندہ آکھے یار ذرا چپ چا کر خطبہ تھیندا پہ شریعت اتنا اجازت نہیں دیندی تو اشارہ کر کے آکھے خطبہ تھیندا پہ شریعت آدھی اشارہ ہی نہ کر یہ تیرے اعضاء ہلے نہیں نا. یہ مسئلہ میرے مصطفیٰ نے سے یہ مسئلہ فقہاء نے سے یہ مسئلہ شریعت مطہرات ہے مگر آمنہ دا نام خطبہ چھوڑ دیتے تلے بہگن حضرت امام حسین کو سینے نال لائے. شریعت تہاڈے کیتے ہیں شریعت میڈے کیتے ہیں قانون تہاڈے کیتے ہیں قانون میڈے کیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کو اختیار ہے اگر میرا مصطفیٰ چاہے تو قانون توڑ بھی سکتے قانون جوڑ بھی سکتے. توجہ ہے عقل اسلام نے سینے نہ لایا حضرت امام حسین پاک کو پیار کی تظاہر گالے منٹ لگا دا صحیح ہے منٹ لگا دا صحیح وہ جرا منٹ بیٹھے ہوئے لگا نا سینے نہ لایا پیار دا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی یاد حسین بنا دیتی قیامت تک کہ جب تک امام دو خطبے دے درمیان یاد حسین نہ بنے سی سنت مصطفیٰ دا نہ کرے سی عمر تاری ادھی نماز جمعہ مکمل کہنا تھی سی. توجہ ہے اونچے آواز نہ کہ یار سبحان اللہ. میرے اپنے بیٹھے ہوئے سارے ہوں نماز پڑھی سے تو سے وضو کیتے اصلا پہلے وضو کیتے بیٹھے سے تو سے وضو کیتے وضو کر کے صف پہ آ گیا نا یہ نا. اچھا وضو کی تو سے وضو توجہ ہے وضو ایک ہوندے غسل تے ایک ہوندے وضو آدن چھوٹا تو غسل آدن بڑی چیز. وضو چند آزاد دھومنے پوندے چہرہ دھومنا پوندے اے جتھوں وال جمدے نا اتھوں رکھ کے تے تھوڑی تک ایڈو ایک کن دی لو تو کھین کے بئی کن دی لو تک اے فرض کوہنیا سمایت فرض چوتھائی حصہ سر دا مسا فرض پیر ٹخنیا سمایت دھومنا اے فرض. وضو کی تو سے ساریاں کی تو سے کم سارا وضو تھی گئے. کم سادہ بولو چا یار رب وضو کر چھوڑے کیا وضو تھی گے کام چڈن کوئی بندہ مزدوری کریں دے نا کہیں دے تو شام کو دیوار گندے ہزار گندے گھن تو جیرا مالک کیوں آتے میاں یہ 100 روپیہ میری طرف اضافی ہے یہ انعام ہے یہ میں نہ دے ماتا تو مطالبہ نہیں کر سکتا ہون جرا میں تے کو انعام طور تے دیندہ پیا یہ وافری کم سادہ وضو تھی ویلے. کم سادہ حضور فرمائے
وضو دا آخری قطرہ جلے تلے ڈھانتے وضو دا آخری قطرہ جلے تلے ڈھانتے بندہ گناہ ماں تو انہیں پاک تھی ویندے جی میں بال ماں دے پیٹے جو گناہ ماں کم تھی گیا یا نہ تھیا بولو تھی گیا نا میرے نبی دا فرمان کی نہیں جھوٹا نہیں تھی سکتا میرا نبی بھی سچا ہے میرے نبی دا فرمان بھی سچا ہے زمین تایو پالا تھی سکتی ہے آسمان تایو پالا تھی سکتے مگر میرے تیرے نبی دا فرمان نہیں بدل سکتا حضور فرمایا مسجد اچ ونجن بعد دی گال ہے تحیت المسجد پڑھن بعد دی گال ہے تیرے سجدے بعد وچ تیرے رکوع بعد وچ تیرے قیام بعد وچ تیرے دعاواں بعد وچ تیرے گر گراواں بعد وچ لو سوچ کے آئے مغفرت کیتے نماز پڑھتا پیا او کم میں وضو وچ کر دیتے اے نماز کیڑا کچھ دے تھا اے انعام دے تھا تے کو یار دل ٹھہریا ہوئے تو آنکھوں جو سبحان اللہ کوئی سمجھ ہی آئی نہ آئی ہوئے تو بال چلے سائے کہ نہیں روشنی ڈٹھی دے روشنی دیوا بلدا ہویا بتی بلدی ہوئی بلا بلدا ہویا کوئی دم روشنی آلا کوئی درمیانی روشنی آلا کوئی پاورفل روشنی آلا جتنیاں لغتاں اٹھاؤ چا جتنیاں ڈکشنریاں اٹھاؤ چا المنجد تو کھین کے الہ آخر ہی تک جتنیاں کتابائن سب نے وضو دا ہکو معنی بیان کیتے روشنی 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 نور 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 توجہ ہے یا رمضان شریف تا میں نہ گال تا میں یہی کرنی ہے وضو دا معنی کیا ہے یار بولو چاہ یہ ہوتا یاد کیتی منجو آج روشنی حضور ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جلے وضو کرے نا پاک چ رہے دے تے منہ جو دھووے نا تے پانی تلے تک ویندا پیا تے اٹھے سر تک حسین آ جا توجہ ہے اچھا اونے چولے پیندے نے کھلے تے بائیں اٹھے تک آ ویندا ہن سنگڑ گئی کپڑیاں دی مہنگائی تھی گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ جناب اٹھے جا کرن تے این جا توڑی بائیں گدھیاں میں این جا تک یا این جا تک حالانکہ دھومنا دا این جات نہیں ہے نا او جناب ای بھی دھومن چاہتے نال ای جائی بھی دھومن مانڈے تک دھومن اچھا پیر ٹخنے سمائے دھومنے او اتے پنڈلی تک دھومن کہیں نٹھی رکھیا تکی رکھیا یہ اچھے مسئلے دے اندر تک کیا کرو وہ ایک دفعہ ڈٹھا چپ نہ رہا گیا تے شریع مسئلہ چپ ہی نہیں کرنی چاہیے دی آخر وہ پوچھ گدا ہوا کیسے ساکودا دے وچ چہرہ این جا تک دھومنے بھائی این جا تک دھومنے پیر این جا تک دھومنے آپ موڈی سمایت دھوئیں دے وے تے پیر دھوئیں دے وے جناب او پنڈلیاں تک پنڈلیاں دھو چھڑیں دے یہ پانی مزیاں نہیں توجہ ہے اچھا انہیں جرا جواب دیتا سنن دے
انہاں فرمایا بابا میرے نبی صحیح فرمائے جدن قیامت قائم تھی سی وضو دے اعضاء چمک سن روشن تھی سن پیرائیں چو نور نکل سی باہی چو نور نکل سی چہرے چو نور نکل سی جیرا مساکی تے وال تلے آئین سیر دے وال ہاتھ تلے آئین انہاں چو نور نکل سی میں چاہنا قیامت علی دیوار میرے اعضاء زیادہ تو زیادہ جو دھوئے نا میرے نبی دا فرمان سچا ہے قیامت علی دیوار روشنی اتنی زیادہ ہو سی وضو نہ مانا کیا ہے بولو چاہیے نور جیری نماز دا آغاز نور کو لو تھی وے او نماز دا عالم کیا ہو سی اچھا حضور کو ایک سوال کیتا تک دن بیٹھے اونچا والا سبحان اللہ میں کوئی روز ہے حضور کو صحابہ کرام سوال کیتا سونا قیامت علی دیوار 1,24,000 کم و پیش پیغمبر سارے دے امتی موجود ہو سی تے تواڈی امتی موجود ہو سی مکس سارے کٹھے ہو سے نا جی میں انہاں سے کٹھے بیٹھے ہیں نبی بھی کٹھے ہو سے تے نبی دے امتاں بھی کٹھے ہو سے اچھا کوئی یہ کہنا ہو سے بھی آخر النبی دی امت ہے یا موسیٰ دی امت ہے یا عیسیٰ دی امت ہے یا آدم دی امت ہے نا ایسا کہنا ہو سی بالکل کٹھے ہو سے کیا ہو سے کٹھے ہو سے ایسے ہی بل ای امت انہوں دے بھی تے توڑے بھی تے بل کی میں پتہ لگ سی توڑے امت ہی کہہ رہا ہے توجہ ہے یار اے دے ہجوم دے اندر سنانا جتا حضور فرمائے میری امت ترائے حصے انہاں کولو زیادہ ہو سی او ایک حصہ رلا گنو 1,24,000 کم و پیش پیغمبر انہاں دے امتی تے حضور دی امت ہو سی میکس سونا اپنی امت دی سنان کی میں کرے سی ماما جی سمجھئے گا بل حضور دا سمجھاؤں دا انداز بڑا پیارا ہے دل جو لنگیا ویندا ہے یہ سوراخ کیتے ویندا ہے دل ٹھار دیندا ہے دل یہ لہ ویندا ہے ہاں دے وچ حضور فرمایا میں کوئی گال دسو حضور فرمایا میں کو صحابہ کو فرمایا ایک گال دسو بہت سارے گھوڑے کھڑے ہو میں گھوڑے بہت سارے تے تواڈے گھوڑے جے رہن انہاں گھوڑیاں دے وچ ہوئے رل مل رنگ ہی کووے تے فرق اتنا ہوئے جڑے تواڈے گھوڑے انہاں دے متھے سفید ہوئے تے بہی بھی سفید ہوئے تے پیر ہی سفید ہوئے تے بیاں گھوڑیاں دے اندر اے چیز نہ ہوئے صرف تواڈے گھوڑے ہوئے تے ول تسا کیویں سنجڑے سو عرض کیتی سونا اساں تا منٹ نہ لاؤں سنجڑے نے کیونکہ ساڈے گھوڑے پیشانی تو پہچانے ویسن بہی تو پہچانے ویسن پیرا تو پہچانے ویسن بیاں دے گھوڑے تے یہ تا کہنا ہو سن اساں تا منٹ لاؤں اپنے گھوڑے کو الگ کرے نے حضور فرمایا جی میں تسا اپنے گھوڑے کو گھوڑیاں دے وچ سنجان گے ایویں میں اپنی امت کو باقی امت دے وچ سنجان گنسا کیونکہ میری امت دے افراد تیرے وضو کرے نے قیامت علی دیوار انہاں دے پیشانی بھی روشن ہو سی انہاں دے باہی بھی روشنی ہو سی انہاں دے پیر بھی روشن ہو سی انہاں کو روشنی کو دیکھ کے میں اکثر یہی میرا امتی ہے یہی میرا امتی ہے یہی میرا امتی ہے کتنا نماز ہے یہی کہہ رہی ہے بولے ہی نہیں یہ وضو عام سمجھے یا عام سمجھے وہ اللہ دا بندہ وضو بہت بڑی چیز ہی ہے وضو بہت بڑی چیز ہی ہے جلے وضو کرو تحمل اور حوصلے نال وضو کرو ایک خیال کرو میرے چہرہ کی نہیں سکا نہ رہے
کوہنیا سمایت دھومنا فرض کری میرے بھائی سکیا نہ رہ ونے میرے پیر سکے نہ رہ ونے اچھا تھینگا کیا ہے پتہ ہے اگر خشک رہ ونے نماز تو خیر وہی نہیں تھینگی پکی گال ہے فائدہ نہیں اگر نہ برابر بھی وضو جرا ڈسیا گئی انہیں اندر جا خشک رہ گئی نماز نہیں تھینگی آج جالی ڈیمار بڑے کو ایک بندے دا فون آ گیا فون ساری ڈیمارے فون آنے مسئلہ آ دیتا میں رات کو جلے شاہ تو بعد سمجھ آنا تھک کے سمجھ موبائل صحیح لینڈ میں لانے نہ آتا یار ہم مجھے تک یہ مسئلے جیسے ہوں گے آج جالی ڈیمار بندے دا فون آ گیا ہوئے مغرب دا ٹائم تے بخار ہو کو ساری ڈیمار تھا تھا نا آج تے مکوہ دے مفتی صاحبہ دھاتا کہنے میں بخار 104 دے ہے تو میں سنے بھئی پورا سال ایک بال خشک رہے میں دے وہ حج علی بیمار تھانے ہیں تے سنہ بند تھی دے توجہ ہے اچھے بات رکھو سبحان اللہ تو بل ہون میں غسل نہیں کیتا آج یہ نہیں کریں دا اگلا سال ہی لنگ دے میں کہ اللہ دا بندہ رب جیرا فرض ساپو دے دیتے ان دے اندر کمی نہیں آ سکتی یہ آنکھوں نہ بال سکا رہ گے والی جیندے ہوتے غسل واجب ہے سارا سال ان دا بال تا ایک سکا رہ گیا ان دا تا سرے کولو نہ غسل تھیا جتن غسل نہ تھیا نہ نمازاں تے نہ وال کوئی روزے نہ کئی شئی عبادت جتن ابتدائی صحیح کائیں نہیں ہوں گی انتہا کا صحیح ہو سی موقع ڈارنا فجر غسل جائے توجہ ہے وقتھا اے محبوبت نے چہرے دی قسم کیا تیرے چہرے دی قسم اچھا رب نے نا حضور دے چہرے دی قسم کھائی ہے اچھا اوہ قرآن دا مطالعہ کرو جر اندر سا چل دے نا رب نے عیسیٰ دی بھی قسم کھائی ہے حضور دی اچھا اگر مزید مطالعہ کرو خدا توفیق دے دے حضور دی عمر کتنی ہے 63 برس اچھا جن نے سا شروع تھی دے بندہ جم دے تے سا شروع تھی دے تے موت آن دیئے تے دنیا دا سا مک دے ایمیں ہے نا تے حضور جمن وہ پہلے سا تو رکھ کے ظاہراً حضور پردہ کیتے آخری ساتھ دنیا دا جتھے پہلے ساتھ رکھ کے آخری ساتھ تک میرے رب نے اپنے یار دے ہر ساتھ کی قسم کھا دی ہے ذرا مطالعہ کر کے دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی نبی شادی کر لیے اور مطالعہ کر تو جم دے تے خلاصتہ دے اندر ہونے بالغ تھینے تے تیرے اعمال لکھے بیدن نبی وہ ہے جیرا جم دے رب ہونے جمن جائے قسم کھا دے اچھا تُسا سمجھ دے بیٹھے حضور نبی دے عاشق سے اصل اتواقع تے میں کو مغالتا ہے شیشہ دیتے ہیں نا شیشہ شیشہ دیتے ہیں شیشہ اچھا میں مستند روایت بیٹھا کر رہنا بجان میں کو ڈر لگ دے وچ کڑک بندے بیٹھے ہونے خیر سارا مجمع تو چھوٹا جی ہے لیکن وچ بندے ماشاءاللہ تکڑے بیٹھے لکات پکانا لے حضور دا وصال تھی گیا آخری گال کرنا تے سامان آوے نے حضور دا وصال تھی گیا وصال مبارک تھی گیا حضور دا ظاہراً دنیا تو پردہ کیتا یاد رکھے سو ظاہراً ایک لمحے کیتے حضور کو موت آئی صرف اللہ دا قانون پورا کرن دی خاطر جیرے لمحے جو موت آئی اگلے لمحے جو رب کائنات نے اسرائیل کو حکم دیتا اے اسرائیل جلدی کر میرے یار کی روح میرے یار کے جسم میں لٹا دے صرف پردہ تھیا حضور صحابہ دے اکھے جو لک گئے عالم برزخ
ظاہری طور دے تشریف گھن گے تے جلے صحابہ حضور کو نہ ڈٹھا نا تے نہ دیکھ سکدے ہیں تے ول بے تاب تھی بنے نا ول آوے نا ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کھٹکاوے نا آواز آوے کون کون ای درد نوکر و غلام کام کیا ہے کو ایہ جے چیز دیو چا جے کو حضور دے ہاتھ لگے ہوئن اسا او چیز کو دیکھو چا تے ساری پیاس بجھ ہوئے اچھا والا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں شیشہ چاہ کے نا حضور دا جرا شیشہ حضور لے دے ہن وہ شیشہ چاہ کے بھجوا دے وے نا باہر بھجوا دے وے نا تے ول صحابہ نمبر وار شیشہ دے دے ذرا توجہ کرائیں ایمیں یہ نا چھڑا چوم کے نا چوم دے ہاں تے چومن تو بعد شیشہ دے دے ہن سیدھا کر کے وہ جلے سیدھا کر کے دیکھیں نا تے او شیشے دے اندروں شکل مصطفیٰ نظر یار تساں جو شیشہ دیکھ سو تو آپ کو تو اپنی شکل نظر آسی مائیں جو شیشہ دیکھ سا اپنی شکل نظر آسی جیرا جو آئینہ دیکھ سی اسا آئینہ ڈٹھا جو نا اسا آئینہ ڈٹھا جو نا ایک آئینہ ہو ہے جیرا دیوار نہ تنجا کرے ایک آئینہ ہو ہے رب نے جیرا انسان دے اندر فٹ کر لیتے جے کو دل لا دن رب فرمے دے او کو بعد دیکھ اپنے دل جو پہلے دیکھ میں گناہگار کتنا ہاں جنت کتنا ہاں بار سنا اینا دیکھیں تے نظر آوے وچ شکل مصطفیٰ صورت مصطفیٰ اور علماء نے اٹھایا قلم یہی کیا وجہ ہے دیتی تا صحابہ ہن تے شکل حضور دی نظر دی آئی ان دی وجہ کیا ہے اوہ تا بہت سارے توجیات ان میں صرف دو توجیہ بیان پہ کرنا ہے ایک بعض فرمیندن جنن پہلی دفعہ حضور جیرے شیشے کو ڈٹھا تے شیشے نے حضور دی تصویر کو اپنے اندر جذب کر کے ڈالا شیشے نے کیا حضرت سمجھے شیشے نے آقا علیہ السلام دی شکل مبارک کو شیشے نے اپنے اندر جذب کر دیتا کیونکہ شیشے کا کم میں شکلہ کو جذب کرنا اگاہوں دی مرضی ہے ہٹاوے یا نہ ہٹاوے جتن میرے مصطفیٰ شکل دکھی اور شیشے نے شکل کو جذب کر دیتا او تو بعد شیشے فیصلہ کی تھا جب تک میں زندہ ہاں ٹوٹدا نہیں اوے تک بھائی کہیں شکل کو قبول ہی نہیں کرے گا توجہ ہے عاشق شیشہ عاشق جلے صحابہ دیکھے نا این وجہ کو انہوں کو شکل مصطفیٰ نظر آتی آئی ایک معنی دوسرا معنی جنن کوئی بندہ کہیں بھی محبت کے اندر فنا تھی ویندے گم تھی ویندے اندہ عاشق بن ویندے وال عشق انتہا دے پہنچتے او جیرے پاسے دیکھے او کو یار دی تصویر نظر آن دی او کو یار دی صحابہ جی عشق اتنا بھریا ہویا آئی اتنے عاشقان جب لے جو شیشے کو دکھا حضور دے عشق دے اندر اتنے فنا تھی گیان اپنی شکل دی بجائے شکل مصطفیٰ نظر آ دیا ہے سادی محبت کیا ہے ارے محبت تو اوکو آتے جیری سواری دے حضور سواری کی تھی کیا موت تک سواری نے اپنے اوتے کہیں کچھ سوار نہیں تھی وڑی تھا یہ میں نا بڑی کوشش کی تھی بڑے جد و جہد کے تن
برکت حاصل کرنے کی خاطر، مگر نہیں جیری سواری بھی آقا علیہ السلام سوار تھے، روایات چاہتے کہ وہ سواری دریا دے اندر جمپ مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا، صرف ہی واسطے تاکہ میری کانڈ دے ہوتے کوئی بھی سوار نہ تھے۔ آخری گال، جنگ دا موقع ہوئے، حضرت ابو بکر سے دے سامنے انہوں دا بھڑینجا آ گیا۔ کون آ گیا؟ بھڑینجا کیا کو آدھے آج روندے بیٹھے ہیں، سچی گال ہے پر واپس تو نہیں آ سکتے۔ بھڑینجا نہ ہی خیر ساڑھے تا پوتر بھی ہے تے ساڑھے بھیرا بھی ہے، ساڑھے نال کھڑے آ تا ساڑھے کو قد اچھا لگ دائی، بال تا میں بڑے ڈٹھن بر اندھی ایک خصوصیت ہے جر لے سنڈے آنا تے سنڈے دائی ابا سائیں، اما سیر، مامو جی یا مامو سائیں، ان پڑھ بال ہوئے تے ایڈا ادب کٹ کٹ کے بھریا ہوئے ہیں، اس چگال بیٹھا دیں۔ حضرت ابو بکر سنگھ ٹاکرا تھی گیا اپنے بھڑینجے نال تے تلوار دے تلے ترائے دفعہ حضرت صدیق اکبر اپنے بھڑینجے دی تلوار دے تلے وہ کہ اماں دا ماما جو تھیا، اماں دا ماما، اماں دا بھرا جو تھیا، بھرا سمجھ کے اماں دا چھوڑ دیتا، جلے دیتا نہ چھوڑ تے بعد جو کہیں جا دے تھے کٹھے تے بھڑینجے آکھا ماما سے ماڑی تلوار دے تلے ترائے دفعہ آئے وے، اماں دا منہ دیکھ کے میں چھوڑ دیتے، اماں دا منہ دیکھ کے چھوڑ دیتے۔ صدیق اکبر فرمایا تو منے یار دا دشمن آوے جے تو ماڑی تلوار تا جتنے ٹکڑے تھی ویندھا اتنے ٹکڑے کر رہا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بھائی حق نواز ختم شریف پر سن کو جی صاحب، بھائی عبدالخالق صاحب اور بھائی نادق صاحب تھوڑا تھوڑا کر کے سارے ختم تبرک تو اور پر سن